اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی و بکرم المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کی پہلی شب آج اور پہلی تراویح ہم نے ادا کی، اور بحمدہ تعالی آج ہم نے قرآن عظیم کا ایک پارہ مکمل کی ہے۔ ابھی ہم سورہ بقرہ کی تکمیل نہیں کر پائے۔ سورہ بقرہ تیسرے پارے میں جا کر مکمل ہوتا ہے۔ آج کے اس پارے میں بہت ہی اہم آیتیں ہیں۔ اگر میں مختصر چند چیزوں کو بیان کر کے پھر ایک کسی خاص آیت کے تحت آپ کے سامنے جو درس حاصل ہو سکتا ہے مجھے اور سب کے لیے وہ عرض کروں گا۔ پہلے ہی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس پارے کے پہلے صفحے میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی امت کو، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط بنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں بنایا امت وسط۔ امت وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیانی امت۔ آپ کو میں ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ درمیانی امت کیسے ہیں ہم؟ سب کو معلوم ہے کہ ہم لوگ سب سے آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی امت آنے والی ہے، ہم سب سے آخری امت ہے، لیکن رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، درمیانی امت بنائے۔ تو اب یہاں پر درمیانی کا مطلب یعنی امتوں کے اعتبار سے ترتیب میں درمیانی نہیں ہے، ترتیب میں یہ سب سے آخری امت ہے، لیکن معاملات میں ہمیشہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے درمیانی والا معاملہ رکھا ہے۔ نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے، بہت زیادہ سختی کے احکام بھی نہیں ہے، بہت زیادہ ڈھیل بھی نہیں ہے، درمیانی راستہ ہے یہ امت محمدیہ کا، علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ اور ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتاؤں، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت میں اسی پارے کے پہلے صفحے میں آیتیں آئی ہیں۔ ہوا یوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ کا وہ آبائی وطن رہا، اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہر مکہ کو کس قدر پسند فرماتے تھے، محبت فرماتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ہجرت ہو گئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے کہاں پر؟ مدینہ طیبہ۔ اب حالات ایسے تھے، مدینہ طیبہ جانے کے بعد حالات ایسے تھے کہ مکہ والے خونی دشمن ہو گئے تھے صحابہ کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یوں سمجھ لیں کہ مدینے والوں کا مکہ آنا مشکل تھا، مکہ والوں کا مدینہ طیبہ کی طرف وہ اگر جاتے تو جنگ کی نیت سے ہی جایا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہوں۔ ان حالات میں خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے جو وہیں پر پلا بڑا ہو، اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک 53 سال اس خانہ کعبہ کے پاس رہی ہو، 53 سال، اب وہ چھوڑ کر کے گئے ہوں تو کیا وہ کعبہ یاد نہیں آتا؟ میاں ہم 7 دن عمرے میں مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، اور پھر وہاں سے جب نکلتے ہیں تو پھوٹ کر کے رونے لگ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو ہمیں باہوں میں لینے والا کعبہ ہے وہ ہم سے چھوٹ جائے گا۔ وہاں مچل کے رونے کا ایک لطف الگ ہوتا ہے، خانہ کعبہ کے پاس گڑ گڑانے کا ایک لطف الگ ہوتا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، اب سنیے جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، توجہ۔ اب تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر جو نمازیں فرض تھی، نمازوں میں اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف کرنا تھا۔ قبلہ ہمارا کیا تھا؟ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ۔ اسی لیے آج بھی اس کو قبلہ اول کہتے ہیں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ وہ یہودیوں کے ناپاک شکنجوں سے اللہ اسے آزاد کرے۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھی جاتی تھی، اور اس سے پہلے والی امتوں میں بھی اکثر نبیوں پر جو عبادتیں تھیں وہ سب بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اپنی عبادتیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی ادا کو میں بتانا چاہتا ہوں، قرآن پاک کیسے بیان کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد قباء کے قریب میں ایک علاقہ ہے، بنو سلمہ یا ایسی کچھ نام ہے اس علاقے کا،
جہاں آج مسجد قبلتین بنی ہے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو، اور 2 رکعت نماز ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، دونوں سمتیں بالکل اپوزٹ ہیں، سامنے کی طرف آپ کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہے، اور بالکل برعکس یعنی پیچھے کی طرف خانہ کعبہ ہے، تو بالکل اپوزٹ سمتیں تھی، حضور اس طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں اور خانہ کعبہ بالکل پیچھے سائڈ ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، اچھا لگتا۔ اب دیکھیں یہ تو خواہش کی بات ہے نا، اور وہ بھی نماز کے حالت میں خواہش ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ خواہش ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں ہی اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا۔ ہو سکتا ہے 1-2 مرتبہ آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا۔ ہم اور آپ اگر نماز میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھائیں تو ہماری نماز مکروہ ہو جائے گی۔ آسمان کی طرف اگر چہرہ ہم اٹھائیں گے تو نماز مکروہ ہو، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہیں، اسی وقت جبرائیل امین آیتیں لے کر نازل ہوئے نماز کے حالت میں، جو آیتیں آج ہم نے تلاوت کی ہیں۔ پہلے پارے کے پہلے صفحے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کا آسمانوں کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چہرہ اٹھا رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کا قبلہ اسی کو بنائیں گے جس میں آپ کی رضا ہے۔ یہ اللہ نے آیت نازل فرمائی، ترنت اس کے فوراً بعد پھر سے آیت یہ آئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو دیر کس بات کی اے محبوب، اسی حالت میں آپ خانہ کعبہ کی طرف پھر جائیں، مسجد حرم کی طرف آپ اپنا چہرہ فرما لیں۔ اب اندازہ کریں نماز کی حالت میں حکم آ گئے، اور وہ بھی بالکل سمت بدلنے کا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم پاتے ہی پھر گئے۔ 2 روایتیں یہاں ملتی ہیں، صحابہ چل کر کے حضور کے پیچھے آئے، اور ایک روایت یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے بیچ میں سے راستہ چھوڑ دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے اور چلتے ہوئے بیچ میں سے پھر آگے کی طرف آئے، تو سارے صحابہ جو تھے گھوم گئے حضور کے پیچھے۔ کسی کو حضور نے کہا نہیں، لیکن حضور جب پھر گئے تو صحابہ بھی خود سے پھر گئے۔ یہ ایک نماز ایسی ہے ظہر کی جس کی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا ہوئی، اور باقی کی 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف، اور اسی جگہ آج مدینہ طیبہ میں مسجد بنائی گئی ہے، مسجد قبلتین، 2 قبلے والی مسجد۔ قبلتین عربی میں 2 قبلوں کو کہتے ہیں۔ اب یہاں مجھے عرض یہ کرنا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے با کمال کا حال یہ ہے کہ اگر وہ ایک بار آسمان کی طرف اٹھ جائے تو پوری دنیا کا قبلہ بدل جائے، اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ رب العالمین۔ کچھ لوگوں نے یہ کتابوں میں لکھا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے، اس کو کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں، اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ذرا یہاں آ کر کے دیکھو، قرآن پڑھو ظالموں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے اور صرف چہرہ آسمان کی طرف کرنے سے مولا تعالیٰ پورا قبلہ بدل دیا، اور پھر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مسلمان آتے رہیں قیامت تک، سب کا قبلہ کیا رہے گا؟ خانہ کعبہ ہی رہے گا۔ اب قیامت تک کے لیے کعبہ یہ ہمارا سب کا قبلہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کی یہ کمالات ہیں میرے عزیزو، 1-2 نہیں، اس چہرے مبارک میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی۔ یہودی جو تھے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ حضور کو جانتے ہو پہچانتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی ان کی کتابوں میں حضور کے چہرے کی تمام اوصاف بیان کیے جا چکے تھے۔ اب جو لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان نہیں لائے، وہ سڑے ہوئے دشمن تھے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جن کے حصے میں کوئی بھی خیر باقی نہیں رہی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جمال دیکھنے کے بعد اگر کوئی اندھا رہ گیا تو وہ دنیا کا سب سے بدترین محروم انسان ہے۔
اب آئیے ہم آگے کی آیتوں کی طرف اگر چلیں، اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں اسی پارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو۔ مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کرو۔ جب تم مصیبت میں آؤ تو دو چیزیں تمہارے پاس اللہ نے عطا فرمائی، ایک ہے نماز اور دوسرے ہے صبر۔ صبر جو ہے یہ بولنے کے لیے آسان ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو تلقین تو کرتا ہے صبر صبر۔ میں آپ کو بتاؤں سب سے عظیم صبر کیا ہے؟ صبر دو قسموں کا ہے، ایک صبر علی المعاصی اور ایک صبر علی المصائب۔ مصائب کہتے ہیں مصیبتوں کو، یعنی بخار آ گئے مصیبت ہے آپ کے لیے، بیمار ہو گئے یہ مصیبت ہے آپ کے لیے، مال کا نقصان ہو گیا یہ آپ کے لیے مصیبت ہے۔ ان مصیبتوں پر قائم رہ جانا، شکوہ و شکایت نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر علی المصائب۔ اور ایک صبر ہے علی المعاصی، معاصی کہتے ہیں گناہوں کو۔ خواہش ہو رہی ہے زنا کی، معاذ اللہ رب العالمین، خواہش ہو رہی ہے گندے کاموں کی، اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، گویا کہ اس نے صبر علی المعاصی کیا۔ اب ان دونوں صبروں میں کون سا افضل ہے؟ مفسرین فرماتے مصیبتوں پر صبر کرنے سے افضل صبر ہے گناہوں پر صبر کر لے جانا۔ جو گناہوں پر صبر کر لیا گویا کہ اس نے بہت ہی اعلیٰ درجے کا صبر کیا ہے۔ تو یہ صبر اپنی زندگی میں رہے، دونوں بھی، یعنی مصیبتوں پر بھی اور گناہوں کی خواہشات پر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً صبر کا یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں 90 جگہ پر آیا ہے، 90 مقامات پر۔ اس کی آپ یوں اندازہ کریں فضیلت کو، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کا اجر اللہ بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے، بے حساب عطا ہے فرماتا۔ اجر ان کا کتنا ہے وہ بیان نہیں کیا گیا، بے حساب انہیں دیا جائے گا۔ خیر، شہیدوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور پھر کچھ اہم چیزیں اس بارے میں یہ آئی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا دو پہاڑیوں کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، صفا مروہ، اور بھی ہیں اس میں صفا اور مروہ۔ یہ جو ہے حرم شریف کے اندر موجود پہاڑیاں ہیں، خانہ کعبہ سے بالکل قریب میں لگی ہوئی پہاڑیاں، جس پر آج بھی حجاج کرام ارکان ادا کرتے ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، جو دوڑ لگاتے ہیں سعی۔ اللہ تعالیٰ ان دو پہاڑیوں کے متعلق فرماتا ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اب آپ سوچیں اللہ کی نشانیاں ہیں، پہاڑ کس چیز کے ہیں؟ پہاڑ پتھر کے ہیں، اور بھی دنیا میں بہت سارے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو اللہ نے نشانی فرمائی اپنی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی وہ صالحہ بندی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ معلوم ہے آپ کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیاس کو بجھانے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس، حضرت اسماعیل جب 6 مہینے کے تھے یا اس سے کم ہی عمر کے تھے، بالکل بچے تھے، اس وقت ان کو زمین پر لٹا کر وہ پہاڑ کے اوپر گئی پانی دیکھنے کے لیے، صفا پر گئی، پھر وہاں سے دوڑتے ہوئے مروہ تک گئی۔ یہ میرے خیال سے تقریباً یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک چکر جو ہے 500 میٹر کے قریب کا ہوگا، یا ہو سکتا ہے 300 میٹر کا ہو، صفا سے مروہ۔ اب تو کاٹ دیا گیا ہے، لیول کر دیا گیا، پہلے اونچی اونچی پہاڑیاں تھیں، وہ ادھر سے ادھر دوڑتی، ادھر سے ادھر دوڑتی، تقریباً 7 مرتبہ انہوں نے چکر لگائے، جو آج ہر حاجی اور معتمر کو بھی چکر لگانے پڑتے۔ مروہ پر جانے کے بعد ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے پانی کے نکلنے کی آواز آئی، اور دیکھا آپ نے وہی زمزم ہے، وہ آئیں۔ اب سنیے میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، تفصیل سے واقعہ نہیں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے کیا کیا؟ دوڑ لگائی۔ حضرت ہاجرہ نے کیا کیا؟ صفا اور مروہ پر دوڑ لگائی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو پہاڑیوں کو، جس پر ایک بندی دوڑی ہے، اس کو کہہ رہا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ہے۔
صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں. اب پھر یہ سمجھ کے چلیے حضرت ہاجرہ نبی نہیں ہیں. حضرت حاجرہ کیونکہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، وہ نبی کی ماں ہیں، بیوی ہیں. اب یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں حضرت ہاجرہ جو دوڑی تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول اس لیے ہو گیا عمل کہ وہ کس کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے. پتہ یہ چلا کہ نبی کے لیے جو دوڑ لگائی جاتی ہے وہ بھی عبادت ہوتی ہے. نبی کے لیے اگر کوئی دوڑے تو وہ بھی عبادت ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کے لیے یہ میری خاص بندی نے دوڑ لگائی، اور یہ جس پر دوڑ لگائی وہ میری نشانیاں ہیں. اور اب نشانی کا کیا مطلب ہے؟ نشانیاں ہیں اللہ کی تو کیا ہے؟ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی اللہ اسے دل کا تقوی عطا کرتا ہے. دل کا تقوی اس کے اندر ہوتا ہے. اب سنیے حضرت ہاجرہ کے قدم جن پہاڑیوں پر پڑے ہیں وہ جب اللہ کی نشانیاں ہو سکتی ہیں تو جہاں خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں کیا وہ اللہ کی نشانی نہیں ہو سکتی؟ صفا اور مروہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہو سکتی ہیں تو خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جس مٹی میں وہ آرام فرما ہیں وہ جگہ کیا اللہ کی نشانی نہیں ہو سکتی؟ آپ سمجھ کر کے چلیں کہ ان تمام چیزوں میں حکمت کی باتیں ہیں. آپ ابھی اسی پارے میں حج کے بھی بہت سارے معاملات آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، آج ہم نے تلاوت کی ہیں. حج کے احکام بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ عرفات سے نکلو، مزدلفہ میں جا کر دعا کریں، پھر مینا وغیرہ کے جو معاملات ہیں. اب سنیے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. طواف کعبہ کرنے کے بعد ایک مقام ہے، وہاں پر مقام ابراہیم. جو حج پہ گئے ہوں گے، عمرہ پہ گئے ہوں گے، انہیں معلوم ہوگا مقام ابراہیم. اس میں کیا ہے دیکھا ہے آپ نے؟ ایک پتھر ہے جس پر 2 پیروں کے نشان ہیں. کس کے پیر ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگو مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ. یعنی تم جب نماز پڑھو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت جو نماز پڑھنی ہے آپ کو طواف کے بعد کی، وہ کہاں پڑھیں گے آپ؟ مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں گے، اس کے آگے پیچھے جہاں پر جگہ ملے آپ کو. لیکن مقام ابراہیم کا ذکر قرآن میں آیا. کیوں یہ پتھر اتنا افضل ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کیے تھے؟ یہ تو روایت ہے. اسی پتھر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے کعبے کو بنایا تھا. تو کیا اس سے وہ پتھر اتنا معظم ہو گیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اس پر ہوئی، اس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے کیا ہے؟ بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا نہیں، بلکہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، اے ہمارے رب ہماری اولاد میں سے ایک رسول پیدا فرما جو تیری آیتیں تلاوت کرے اور لوگوں کے دلوں کو صاف کیا کرے. تو اب وہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی، اور آپ کی اولاد میں مکہ میں اگر کوئی نبی پیدا ہوا ہے تو صرف میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کو مانگا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پتھر پر سے آپ نے مانگا تھا اور آپ کی دعا قبول بھی ہوئی. اب مفسرین فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پتھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر سے نہیں، اس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ سے مانگا تھا، اس لیے وہ مقام کو افضل قرار دیا گیا اور تمہیں کہا گیا کہ وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھو. اب حیرت کی بات ہے اس پتھر کو اتنی عظمت دی گئی جہاں سے حضور کو مانگا گیا، اور ان لوگوں کو پتہ نہیں کیسے انہیں سمجھایا جائے جو عقل کے اندھے ہیں، عقیدے کے اندھے ہیں. جہاں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جن جالیوں میں آرام فرما ہیں ان جالیوں کی طرف یہ ہاتھ اٹھانے کو بھی مار دیتے ہیں، چہرہ کرنے کو بھی یہ غلط سمجھتے ہیں، بدعتی ہم کو کہتے ہیں، خرافاتی ہم کو کہتے ہیں. ذرا عقل کے اور ہوش کے ناخن لیں وہ لوگ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں. یاد رکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار کی طرف توجہ کر کے دعا کرنا
یقیناً مستحب ہے، اولیاء کاملین کا یہ عمل ہے، ایک دو نہیں بلکہ صحابہ کا عمل رہا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مروان جب گورنر تھا مدینے کا اس کے زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں وہ آئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کافی ہو چکی تھی، آپ جھک کر کے یوں بیٹھے ہوئے تھے، تو مروان پیچھے سے آ کر کے گردن پکڑا۔ اس نے یہ سوچا کہ کوئی بوڑھا شخص ہوگا، اس نے کہا کہ اے بوڑھے شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو فوراً آپ جیسے ہی اٹھے اس نے ہاتھ چھوڑ دیا، دیکھا صحابی رسول ہیں، تو وہ ڈر گیا، سہم گیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو جملہ کہا وہ سمجھنے کا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم آتی بحجر لم آتی بحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، بل آتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بل اتیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں زندہ تصور کرتے تھے، حضور کے پاس آتے تھے، اپنی باتیں بیان کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سفارشیں کرتے تھے۔ میرے عزیزو، آج بھی ہم سب کے لیے یہ جائز بھی ہے، مستحب بھی ہے، مستحسن بھی ہے۔ ان کے علاوہ آج کے اس بارے میں جو ہم نے تلاوت کیا ہے، خاص طور پر جس ماہ میں ہم ابھی سانسیں لے رہے ہیں، اسی ماہ مبارک کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ آیت اسی بارے میں آئی آج جو ہم نے تلاوت کیا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کا حکم دے کر کے اپنے خزانے رحمت میں کسی چیز کی کٹوتی نہیں کر رہا ہے کہ تم تھوڑا سے بھوکے رہو گے تو اس کے خزانے میں کوئی چیز، یہ لوڈ شیڈنگ والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے لیے یہ موقع عطا فرما رہا ہے رب تعالی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا خاص طور پر کہ نفس کو جس قدر آپ مغلوب کریں گے اتنی ہی آپ مقامات طے کرتے جائیں گے، اور اگر نفس کو ہم نے موٹا کر رکھا، جو یہ خواہشیں کرتا ہے وہ تمام چیزیں ہم اس کو کھلاتے پلاتے رہ گئے، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ نفس اپنے خدا کا بھی انکار کرے گا۔ آج سب سے بڑی آفت ہمارے لیے یہی ہے، زبان کا چٹخارا۔ میں سمجھتا ہوں دو شہوتیں ایسی ہیں جس سے اگر بندہ بچ جائے تو ہزاروں گناہوں سے بچ جائے گا۔ دو شہوتیں، ایک زبان کی شہوت ہے اور ایک شرمگاہ کی شہوت ہے۔ زبان کی شہوت یہ ہے کہ اسے جب چٹخارے پسند ہوتے ہیں تو پھر یہ ہر حرام حلال ساری چیزیں کھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ میں نے چند دنوں پہلے یہاں تک محسوس کیا تھا، بلکہ یہ خبر بھی آئی تھی میرے پاس کہ ایک پیزا بیچنے والے ہوٹل والے نے خنزیر کا گوشت بھی پیزا میں بیچ رہا ہے، جبکہ وہ مسلمان ہے۔ اس سے کسی نے کہا بھی کہ میاں تم تو مسلمان ہو اور تم خنزیر کے گوشت کو پیزا میں بیچ رہے ہو، تو اس نے کہا بھائی یہ تو میرا بزنس ہے، جو مسلمان ہے وہ نہ کھائیں، جو نان مسلم ہے وہ کھا لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ آج یہ پوزیشن گئی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں وہ کیا کر رہا ہے، وہ خبیث قسم کی تجارت کر رہا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہم مسلمان سمجھ کر کے کئی دکانوں سے کھا لیتے ہیں، ہر چیز کھا لیتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے لیے تو آسانی ہے، ہم ڈھونڈ کر کے جا کے کھاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زبان کو تھوڑا سا اپنے یہ لذتوں سے آزاد کرو، کم سے کم اس کو لذتیں دو، ورنہ ہو یہ جاتا ہے کہ جن چیزوں کی اس کو عادت پڑتی اگر وہ نہیں ملتی ہیں تو چاہے وہ جس انداز کی بھی مل جائے وہ کھا لیتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، باہر ملکوں میں ایسا بھی ہے، بلکہ اسلامی ممالک کو چھوڑیں، یورپ وغیرہ دوسرے ممالک میں مسلمانوں کے لیے اتنی دقتیں ہیں، کئی معاملات ہیں، وہ کیا کھائیں کیا چھوڑیں ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو آج کی ایک بہت بڑی یہ شہوت ہے زبان کی، اور دوسری شہوت ہے شرمگاہ کی۔ جتنی خواہشیں ہوتی ہیں، آج ایک نوجوان طبقہ جو عیاشیوں میں ڈوبا ہوا ہے، کل ملا کر کے اس کا حاصل صرف اور صرف اپنے جسمانی شہوت کو دور کرنا ہے۔
جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہے تمہیں شادی کے ذریعے سے اپنے تمام چیزوں کو دور کر سکتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ تم پر پوری زندگی پابندی لگا دی گئی. تمہیں اگر اپنے جسمانی خواہشات ہیں تو تم حلال طریقے سے حاصل کر لو، لیکن حلال طریقے کی بجائے اکثر و بیشتر حرام راستوں پر پڑے ہوئے ہیں، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو خواہشات پر اگر کسی نے کنٹرول کر لیا تو وہی ہے جس کا روزہ قبول بھی ہوا. جس نے زبان کی شہوت اور اپنے شرمگاہ کی شہوت کو کنٹرول کیا، سب سے بہترین روزہ اس کا ہے. اب سنیے، روزہ جو رکھ لیا اس کے متعلق یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جنت کا ایک خاص دروازہ ہے، باب الریان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صرف روزے داروں کے لیے بنایا ہے کہ روزے دار وہاں سے جائیں گے. اور روزے کے لیے اللہ عز و جل نے یہ فرمایا کہ میرے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے میں اس کی جزا ہوں. عزیزان گرامی وقار، یہ روزے کے معاملات بھی اس پارے میں ہم نے آج تلاوت کیے. آپ روزہ جتنے لوگ بھی رکھ رہے ہیں، میری ایک گزارش ہوگی، روزے کا مطلب صبح سحری سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے بچ جانا صرف اسی کا نام نہیں. تم کو اپنے پورے جسم کا روزہ رکھنا ہوگا. تم اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو بہت ساری چیزوں سے بچاؤ. لوگ یہ سمجھتے ہیں میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں، پانی نہیں پی رہا ہوں، اور ایئر فون لے کر کے گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ گیم میں مصروف ہیں، انٹرنیٹ میں ایسی فحاشیوں میں مصروف ہیں، وہ سوچ رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہ انٹرٹینمنٹ ہے. تو کیا روزہ تمہارا اسی طرح کا رہے گا؟ یوں سمجھ لو کہ روزہ تو رکھ لیا لیکن اس کو غلاظتوں میں ایسا ملوث کر دیا کہ تمہارے روزے کا کوئی بھی اثر باقی نہیں رہے گا. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا، ہیرا بہت چمکیلا ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن اگر ہیرے کے اوپر اگر کسی نے کیچڑ اور گوبر ڈال دیا تو کیا اس کی چمک باقی رہے گی؟ ہیرا تو اپنی جگہ پر ہے، اسی لیے یہ کیچڑ اور یہ تمام غلاظتیں نہ ڈالو گے تو پھر وہ ہیرا اتنا تیز چمکے گا کہ آپ کو بلندیوں تک لے جائے گا. وہ ایمان ہے، اور یہ روزے کی جو برکتیں ہیں یہ ہیرے سے زیادہ چمکیلی ہیں. بہرحال جو لوگ آج اس ماہ مبارکہ میں روزہ رکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے، بچوں سے، جوانوں سے، عورتوں سے، خاص طور پر میری ماں اور بہنوں سے میں یہ کہوں گا کہ ٹیلی ویژن یہ اس ماہ مبارکہ میں تم جتنا ہو سکے اس کو بند کرنے کی کوشش کرو. سوائے فحاشی کے اس میں کچھ نظر نہیں آتا. نیوز کے نام پر تو ہم لیتے ہیں، لیکن آج کی نیوز کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ طوطا بنانے والا کام ہے. یعنی جس کو یوں سمجھ لیں کہ بیوقوف بنانے والا ایک بزنس ہے جو آج نیوز اینکر کر رہے ہیں، پوری دنیا کو اپنے جال میں مائنڈ پروگرامنگ کرنے کا. جو پہلے ڈمرو بجا بجا کر کے لوگ راستے پر لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، اس طرح سے آج ٹیلی ویژن میں بنایا جا رہا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ احادیث رسول خالی وہ پڑھو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ہونے والے حالات بیان کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر خبریں دینے والا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. کوئی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر خبریں دے گا؟ یہ کیا خبریں دیں گے؟ ان کو خود پتہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں آج بارش ہوگی، ہوتی ہی نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہوگی تو ہو ہی جاتی ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اتنا یقینی ہوتا ہے کہ زمین و زمان ٹل جائیں مگر میرے آقا کا فرمان نہیں ٹلتا. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف آپ توجہ دیں. بہرحال میں آخر کی چند چیزیں یہ عرض کرنا چاہوں گا. اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے معاملات بیان فرمائے، اور اس کے بعد پھر طلاق کے بھی معاملات آئے ہیں. اس میں طلاق کے سلسلے میں بھی آیتیں آئی ہیں آج جو ہم نے تلاوت کی ہیں. طلاق کا نام لیتے ہی عورتوں میں گھبراہٹ تو ہوتی ہے، لیکن مردوں کو مسائل سیکھنے کی کوئی بھی ان کو شوق نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں نکاح کرنے سے پہلے ہر نوجوان کو طلاق کے مسئلے بھی سیکھ لینا، کیونکہ ایک کوئی گھر ہے جس کا ایک انٹری گیٹ ہے اور ایک ایگزٹ ہے. دونوں معلوم ہونا چاہیے. کیوں؟ آپ انٹری گیٹ تو آپ کو معلوم ہے انٹر ہونا ہے، ایگزٹ کہاں سے ہونا ہے یہ نہیں معلوم ہے آپ کو. ہو سکتا ہے آپ چلتے پھرتے اچانک ایگزٹ ہو جائیں تو آپ نہیں چاہتے تھے اور ایگزٹ ہو گئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا. اسی لیے شادی، نکاح جو ہے ایک زندگی میں انٹر ہونے کا راستہ ہے اور طلاق ایگزٹ کا راستہ ہے.
اگر آپ کو ایگزٹ کا راستہ دروازہ معلوم نہیں تھا تو چلتے چلتے کبھی بھی ایگزٹ ہو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ طلاق جو ہے اسلام میں، اس کو آج بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ہماری مودی میڈیا، لوگ گودی میڈیا کہہ رہے ہیں، مودی میڈیا آج جو پورا کا پورا طلاق اور 3 طلاق کے معاملات کو لے کر کے یہ لوگ جتنا لوگوں میں انتشار پھیلاتے رہے، اور سب کا کل ملا کر کے کہتے ہیں کہ مسلمان مہیلائیں پیڑت ہیں، مظلوم ہیں۔ پتہ نہیں کتنی عورتوں کو انہوں نے طلاق شدہ دیکھا ہے، خود کی عورتیں چھوڑ کر کے بیٹھے، ان کی فکر نہیں ہے ان کو۔ بہرحال طلاق جو ہے اسلام میں ایک مباح چیز ہے، کوئی واجب نہیں ہے ہر ایک کو طلاق دینا کہ تم بھائی نکاح کیے تو اتنے سال کے بعد طلاق دینا ہی۔ یاد رکھ لیں، اگر کسی مرد نے یہ شرط رکھ کر کے نکاح کیا، میں میری بیوی سے 40 سال کے لیے نکاح کر رہا ہوں، 40 سال کے بعد چھوڑ دوں گا، معاذ اللہ رب العالمین، اس کا نکاح ہی نہیں ہوا بلکہ وہ 40 سال بھی اس نے زنا کیا، کیونکہ ہمارے ہاں وقت مقرر کر کے نہیں کیا جا سکتا کسی چیز کا، یعنی نکاح میں بلا تحدید ہم نکاح کریں گے، یعنی وقت نہیں مقرر ہے۔ تو یہاں پر طلاق جو ہے کسی کے لیے واجب نہیں ہے کہ تم زبردستی طلاق دو، وہ ایک آپشن رکھا گیا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہو گیا زندگی میں نہیں نبھ پایا تو نکلنے کا کوئی راستہ تو ہونا چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ دونوں کو جہنم بنا کے یہیں گزارتے رہیں، روز مار کھاتی رہے عورت، یا تو وہ پیٹتا رہ جائے، کسی کے حالات اگر ایسے ہو گئے تو الگ کرنے کا بھی کوئی راستہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کے جو معاملات ہیں وہ اسی پارے میں بیان فرمائے ہیں۔ طلاق 3 قسم کی ہے، وہ یاد رکھ لے۔ خاص طور پر نوجوان حضرات بہت سارے اس غلطی کو کر جاتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس کہ میں غصے میں بول دیا، 3 بار بول دیا، غصے میں تھا، معلوم ہی نہیں تھا۔ میاں سب کی طلاق اکثر غصے میں ہی ہوتی ہے، پیار میں طلاق نہیں دیتے کوئی۔ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اگر ضرورت آ بھی پڑی تو اگر کسی نے ایک بار طلاق کہہ دیا، میں نے تجھے طلاق دیا، مثال کے طور پر کسی کو کہہ دیا، کسی نے اپنی بیوی کو، ایک طلاق اس کی پڑی اور عورت آپ کی نکاح سے باہر نہیں چلی گئی، ہاں آپ کے لیے ابھی بھی موقع ہے کہ آپ اس کی عدت ہونے سے پہلے، عدت کا مطلب 3 حیض اس کے آنے سے پہلے ہی آپ نے واپس اس کو ہاتھ پکڑ کے بلا لیا کہ چل آجا واپس، بس اتنا ہی ہے۔ پیار سے اس کو چھو لیا اور اس سے کہا کہ تو میری بیوی ہے، وہ رجوع ہو گیا، واپس ہے۔ نہ نکاح کی ضرورت ہے نہ پھر کسی اور مہر کی ضرورت ہے، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، 1 دیا 2 دیا تو بھی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اکثر غصے میں کھٹ 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 3 مرتبہ پورا ہی کر دیتے ہیں، طلاق طلاق طلاق۔ یہ چیز جو ہے، یہاں پر بھی صبر کی ضرورت ہے میرے عزیز۔ صبر جس کے پاس نہیں ہے وہ بیوقوف آدمی ہے، اپنی بڑی بڑی چیزیں کھو جاتا ہے اور اس کے بعد سوچتا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو پہلے پورا سوچتا ہے پھر کام کرتا ہے۔ یہ سب ہو جانے کے بعد، آگ لگانے کے بعد سوچو گے کہ کیسے میں اس کو بجھاؤں۔ اور اکثر ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم دارالافتاء میں بیٹھے ہیں یا کوئی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، تو ہمارے پاس ایک پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس جب بیمار ہوتے ہیں تب جاتے ہیں نا، کہ ڈاکٹر صاحب دیکھو بخار ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، زیادہ بیمار ہوا تو بھی جاتے ہیں کہ بچا لو ہمارے، تو ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طرح سے، لیکن اگر کوئی مر گیا تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں آپ تو کفن دفن کا انتظام ہو سکتا ہے، سلجھانے کی کوئی کوشش کرتے کہ بیمار ہیں دونوں شوہر بیوی، ہم اس کا علاج دیتے۔ 3 پورے طلاق دینے کے بعد مر چکے ہیں اور وہ میتیں لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، مولانا آپ کیا کریں گے، مفتی صاحب کچھ تو بچانے کا۔ میاں تم نے 3 طلاق دے کر اس کو پوری طرح چھٹی کر دیا ہے۔ اب پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک مفتی کے پاس گئے، پھر دوسرے کے پاس گئے اور سوچتے کہیں سے کوئی شارٹ کٹ راستہ نکل جائے، اور کچھ ایسے بکاؤ لوگ بیٹھے بھی ہیں جو جبہ کبہ زبردستی کے ڈالے ہیں، نہ ان کے پاس فقہ ہے نہ افتاء ہے، وہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، ارے بولتے ہیں لوگ، مفتی لوگ بولتے ہیں اگر تو نے ایک ہی بار میں 3 بولا 10 بولا ایک ہی ہے، جا تیری بیوی تیرے لیے حلال ہے۔ انہوں نے کہہ دیا اور یہ آ کر کے اپنی بیوی کو لے کر
ساتھ میں رہتے رہے، تمہیں قیامت کے دن وہ مولوی تمہارا حساب نہیں دے گا، تم جو زنا کرو گے قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا۔ جیسے نیت دل میں یہ کیا کہ اب میں اس سے چھٹی لینا چاہتا ہوں، بہت تھکا دیا اس نے، میری عورت نے۔ کسی نے اگر یہ کہا اپنی عورت کو کہ تو چلی جا میرے گھر سے، دوبارہ میرے گھر پہ قدم نہیں رکھنا، اس سے بھی اگر نیت رہی تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کو کنایا کہتے ہیں۔ میں نے تجھے آزاد کر دیا، آج سے میں تجھے چھٹی دے دیا، آزاد ہو گئی، تو جا۔ یہ بھی طلاق ہو سکتی ہے اس سے، اگر اس کی نیت اندر رہی۔ تو کئی ایسے معاملات ہیں، وہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ روزانہ جھگڑوں میں نہ جانے کیا کیا کہہ جاتے ہیں، اور یہاں پر کچھ معاملات ایسے بھی آتے ہیں، کچھ لوگوں نے طلاق کے الفاظ تو نہیں کہے، لیکن بعض ہمیں یہ بھی خبریں ملتی رہی کہ کسی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تو میرے لیے میری ماں ہے، تو میرے لیے میری بہن کی طرح ہے۔ تو یہاں پر طلاق نہیں ہوئی، اس کو زہار کہتے ہیں۔ یہ مسائل بھی آئیں گے، 28ویں پارے میں ہے۔ وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے، لیکن دوسرا اس کو اب نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ کسی نے اگر اپنی بیوی کو کہا تو میری ماں کی طرح ہے یا بہن کی طرح ہے، واپس اپنی بیوی کو حلال کرنا چاہتا ہے تو 60 روزے رکھے گا کنٹینیو، بیچ میں ایک بھی روزہ چھوڑا تو پھر سے شروع ہوگا۔ ایسا نہیں کہ سال بھر دو کرتے ہوئے رکھے گا، کنٹینیو 60 روزے رکھے گا، بیچ میں ایک بھی چھوٹا، یعنی 59 روزے رکھا تھا، ایک چھوڑ دیا تو 59 ختم ہو گئے، پھر اب سے 60 رکھنا ہوگا۔ یہاں ایک رمضان نہیں کر پا رہے ہیں لوگ، بیوی کو حلال کرنے کے لیے 2 رمضان کہاں کر پائیں گے؟ دوسرا آپشن ہے اس کے لیے، تو مالدار لوگ یہ کر سکتے ہیں، باقی غریب کے لیے یہ بھی دقت ہے۔ لیکن ہے معاملات سخت ہیں، یہ کوئی ہلکے میں نہ لیا جائے اس کو۔ تو یہ سب معاملات تھے، طلاق وغیرہ کے معاملات، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے احکامات ہمیں بتائے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل کے پارے کی ہم تلاوت کریں گے، تو اس میں کچھ مفید چیزیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک دعا ہمیں تلقین فرمائی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم میں صبر عطا کر دے، صبر اونڈیل دے، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، استقامت عطا کر، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہماری تو مدد فرما، ہم کو تو مدد نازل فرما کافروں پر۔ اس دعا میں 3 جملے ہیں، ایک ہمیں صبر دے دے، اونڈیل دے، افرغ علینا صبرن کا مطلب ہوتا ہے صبر اونڈیل دے پورا ہمارے اندر، اور ثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، استقامت، ڈگمگ نہ ہوتے رہیں، ادھر سے ادھر متزلزل نہ ہو۔ تیسری دعا ہے کافر ہم کو مدد عطا فرما۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبول کر لی تو سمجھ لیں دنیا کہ ہر فتنے سے آپ محفوظ ہیں۔ صبر جس کے اندر ہے اس کے قدم مضبوط ہیں، اور کافروں پر اللہ نے اس کو مدد کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ ہے مولا کریم، اس کی بارگاہ میں آج ہم یہی دعا کرتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔